کسی حکم کی حکمتیں اور مصلحتیں ہمارے سامنے ہوں تو اس حکم پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے، بلکہ اس حکم پر عمل کرنے میں مزہ آتا ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر حضرات، آپ کو اگر کوئی بیماری ہے، جو سمجھدار ڈاکٹر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو بہت اسپیڈ میں لکھ رہے ہوتے ہیں، ٹائم نہیں ہوتا، ان کی بات نہیں کر رہا۔ سمجھدار ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ بیماری ہے، اس کے لیے میں نے یہ میڈیسن، یہ والی یہ بیماری کور کرے گی، یہ بیماری کور کرے گی، آپ کے ٹیسٹ میں یہ آیا ہے، اس کے حساب سے یہ میڈیسن میں نے آپ کو دی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ پیشنٹ کو اندازہ ہو جاتا ہے اور اطمینان ہو جاتا ہے کہ یار ڈاکٹر صاحب نے جو بھی کام کیا ہے سوچ سمجھ کے کیا ہے۔ لیکن کچھ ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں، جب آپ کو کوئی دوا دیتے ہیں تو منہ بند ہوتا ہے، بس ٹک 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 لکھا، وہاں سے کھا لو، کھا پھر بھی لیتے ہیں اعتماد کی بیس پہ، لیکن ڈر لگا رہتا ہے پتہ نہیں کیا دیا ہے، سوچ سمجھ کے دیا ہے، ایسا تو نہیں کہ وسیم کی دوا مجھے پکڑا دی، غفار کی دوا سبکتگین کو پکڑا دی، ایسا تو نہیں ہے، یہ خطرہ لگا رہتا ہے۔ تو جب شریعت کے حکم کی حکمتیں مصلحتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں تو اس حکم پر عمل کرنے میں لطف بھی آتا ہے، مزہ بھی آتا ہے، اور جو حکمتیں ہیں وہ حاصل بھی ہوتی ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں نا، جو اللہ نے ہمیں آرڈرز دیے ہیں، وہ دو طرح کے ہیں۔ کچھ احکام شریعت میں ایسے ہیں جو مقصد نہیں ہیں بلکہ ذریعہ مقصد ہیں، جو خود بذات خود مقصود منہ سے بول رہے ہیں آپ لوگ نہیں، بلکہ وہ مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، جیسے جہاد ہے، تبلیغ ہے، اور سفر ہے۔ آپ تجارت کے لیے سفر کرتے ہو پیسہ کمانے کے لیے، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ سفر کیے بغیر یہاں میں زیادہ پیسہ کما سکتا ہوں تو آپ پیسے کے لیے کبھی بھی سفر نہیں کرو گے۔ آپ صحت کے لیے کوئی چیز کھاتے ہو، اگر آپ کو پتہ چل جائے اس چیز کے چھوڑنے میں صحت زیادہ ہے تو کبھی کھاؤ گے؟ آپ کو صحت کی نیت سے پھر نہیں کھاؤ گے۔ ایسے ہی اسلام نے ہمیں بہت سارے احکام دیے، جہاد کا حکم دیا، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے حکم دیا کہ لڑو، جہاں لڑنے میں فائدے کے بجائے نقصان ہو وہاں لڑائی کا حکم نہیں دیا جائے گا، وہاں جہاد کی آیتیں فٹ ہی نہیں کی جائیں گی، کیونکہ جہاد بذات خود مقصود نہیں ہے، مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ تبھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں، جہاں آپ کو خیال تھا کہ لڑنے میں فائدہ ہے تو آپ نے لڑائی کو ترجیح دی، جہاں آپ کا خیال تھا جنگ بندی میں فائدہ ہے تو وہاں آپ نے لڑائی کو ٹالا ہے۔ صلح حدیبیہ ہے، یہودیوں سے معاہدے ہیں۔ تبلیغ کا بھی ایسا ہی ہے، بعض دفعہ تبلیغ بجائے فائدے کے نقصان دے رہی ہوتی ہے، سامنے والا غصے میں ہے، وہ بات سننا نہیں چاہتا، آپ اس کو مسلط ہو کے نصیحت کر رہے ہیں، وہ کلمہ کفر زبان سے نکالنے لگتا ہے، تو ایسے موقع پہ کہا جائے گا بھائی مت کرو تبلیغ، اب وہ کہے نہیں تبلیغ تو فرض ہے۔ بھائی تبلیغ بذات خود مقصود نہیں ہے، اس کا مقصد ہے لوگوں کو ہدایت ملے۔ جب یہی عمل ہدایت کے بجائے گمراہی کا ذریعہ بن رہا ہے تو یہ عمل تھوڑی مقصد ہے، مقصد تو کام ہے۔ ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں کسی کام کو پیش نظر رکھ کر شروع کی جاتی ہیں، پھر کام سائڈ پہ ہو جاتا ہے، وہ ذریعہ مقصد بن جاتا ہے۔ اچھا، یہ حماقت بہت سارے لوگوں میں ہے کہ مقصد کو ہٹا کر ذریعے کو مقصد بنا لینا۔ پیسہ مقصد ہے سہولت کا، کہ آپ کی لائف کیسے گزرے، سہولت سے گزرے، مزے سے گزرے۔ اللہ نے آپ کو پیسہ دے دیا، آپ جہاز میں سفر کر سکتے ہو، آپ پھر بھی بس میں دھکے کھا رہے ہو، اس کا مطلب اوپر کی سیٹنگ کیا ہے؟ آؤٹ ہے۔ ابے تو نے پیسہ کمایا کیوں تھا؟ کھانے کے لیے،
تو پھر بھی جہاز کو چھوڑ کر کس میں سفر کر رہا ہے؟ بس میں سفر کر رہا ہے. تو میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں نا, میری بائک خراب ہوئی تو ایک موٹر سائیکل والے کے پاس میں گیا, اس سے میں نے کہا بھائی بائک ٹھیک کر دو. وہ کھانا کھا رہا تھا, اس نے کہا کھانے کے بعد کروں گا یہ کام. میں نے کہا مجھے دیر ہو رہی ہے. اس نے کہا کسی اور سے کرا لو. میں نے کہا تمہارا کسٹمر تمہارے ہاتھ سے جا رہا ہے, بہت پرانی بات ہے, تمہارا کسٹمر تمہارے ہاتھ سے جا رہا ہے اور تم پھر بھی کھانے میں لگے ہوئے. اس نے کہا یہ کھانے ہی کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں ہم, تو کھانا ہی چھوڑ کے یہ کرنا ہے. بات خاندانی کی تھی اس نے, اس لیے کئی سال پرانا واقعہ ہے, مجھے یاد رکھے. میں نے کہا ویل ڈن. اس کو میں نے کہا بالکل ٹھیک. جو کنجوس مکھی چوس ہوتا ہے نا, وہ کھانا چھوڑ کے بائک ٹھیک کرنے لگ جاتا ہے, نہ کھانے کے, نہ سونے کے, نہ آرام کے. خرکار کا گدھا سنا ہے؟ گدھا کہتے ہیں خرکار کے گدھے کی طرح کام کرنا. تو ایسے ہی بعض لوگ پیسوں کی ہوس میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ بذات خود مقصود ہے. نہ کھانے کے رہتے ہیں, نہ پہننے کے رہتے ہیں, اور نہ اچھی سواری کے رہتے ہیں. آپ لوگوں نے بعض مشہور لوگوں کو دیکھا ہوگا, سادہ پجامے میں گھومتے ہیں ہمیشہ. وہ لوگ کہتے ہیں دیکھو سادگی اس کو بولتے ہیں. سادگی نہیں ہے, تمہیں الو بنا رہا ہے. یہ شو مار رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میں کتنا غریب ہوں. اور ہماری قوم کیا کرے, مجھے آج کل غصہ بہت آ رہا ہے. ہماری قوم بہت بے وقوف ہے, بہت معذرت کے ساتھ. ہم لوگ ان چیزوں سے بہت متاثر ہوتے ہیں کہ دیکھو فلاں کتنا سادہ ہے, سادہ پجامے میں گھومتا ہے, بالکل سادہ. چھوڑو یار, یہ کسی اور کو بیوقوف بنایا کرو. تمہارے پاس جب پیسہ ہے تو تم سوٹ ٹائی میں گھوم لو, تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ کیوں منہ سے یہ پھوٹ رہے ہو کہ میں بہت ہی سادہ ہوں؟ بہت بڑی بے وقوف قوم ہے یار جس سے ہمارا واسطہ پڑا ہے. شاید میں بھی اس میں داخل ہوں, میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا. بالکل کوئی مجھے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں فلاں دیکھیں اتنے بڑے آدمی کتنے سادہ ہیں. سادہ نہیں ہے, بے وقوف آدمی ہے. تمہیں بھی الو بنا رہا ہے. بنا کیا رہا ہے وہ ابھی مسجد کے ممبر پہ مناسب نہیں ہے. یار تمہیں اللہ نے, تم کیا اتنے غریب ہو جو تم ایسے پجامے میں, اور ایسے بہت سے لوگ ہیں, کوئی ایک میری مراد نہیں ہے. کچھ مذہبی لوگوں کا کام ہوتا ہے یہ سادگی کے نام پہ منجن بیچنا. کچھ لبرل سیکولر لوگوں کا کام ہوتا ہے, اللہ نے دیا ہے ان کو پیسہ, مگر وہ ایسا اپنا لباس رکھیں گے کہ آدمی کا دل چاہتا ہے اس کو زکات دے دیں. تو ان منجنوں میں مت آیا کرو. دیکھو نارمل آدمی اللہ کو بھی محبوب ہے. جو نارمل لوگ ہوتے ہیں نا, بزرگ بھی وہی ہوتے ہیں. کبھی کسی کے گیٹ اپ پہ نہ جایا کرو کہ حضرت جی اتنے سادے ہیں, ناڑا لٹک رہا ہوتا ہے, حضرت جی کو پتہ ہی نہیں چلتا. حضرت جی کا پجامہ دیکھو, حضرت جی کی شلوار دیکھو, حضرت جی کی پتلون دیکھو کیسے سیدھے ہیں. یار اگر تیرے پاس نہیں ہے نا کھانے کو, ہمیں بتا, ہم تجھے اچھی پینٹ لا کے دے دیں گے, اچھی شرٹ لا کے دے دیں گے, میں دے دوں گا اپنے خرچے پہ انشاءاللہ. ایسے گھننے بنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, مشہور لوگ ہوتے ہیں, ایسے گھننے جیسے لگتا ہے کہ بیچاروں کے پاس. ہماری قوم کو ایک نمبر آدمی پسند ہی نہیں ہے, جو دل میں وہی زبان پہ. ایسے لوگ پبلک کو بولو پسند نہیں ہے. اب میں امریکہ جاتا نا, چھپ چھپ کے سمندر میں نہاتا, ایک مثال دے رہا ہوں, چھپ چھپ کے سوئمنگ کرتا, چھپ چھپ کے شکار کرتا, چھپ چھپ کے 4 شادیاں کرتا, اور یہاں بیٹھتا میں ایسی بنیان میں کہ آپ کو لگتا یار بہت سادہ ہے, خدا کی قسم. کسی اور کی گاڑی میں گھومتا, لینڈ کروزر میں, اور یہاں پھٹ پھٹی لے کے جا رہا ہوتا انڈا موڑ پہ پکوڑے خریدنے, پھٹ پھٹی بائک. لوگ کہتے ہیں یار بندہ ایک نمبر ہے, آپ سادگی دیکھو یار اس آدمی کی, اس کو بولتے ہیں یار. یہ قوم کا دماغ خراب ہو چکا ہے, سمجھ رہے ہو؟ جو ہو وہ نظر آؤ بھائی, تم کیوں ناٹک کر رہے ہو؟ ایک صاحب ہیں جاننے والے, اب میرا ٹاپک چینج ہو رہا ہے لیکن کیا کریں یار. جب وہ آتے ہیں نا, ان کا ایٹیٹیوڈ بڑا خاندانی, عظیم جیسے شخصیت آ رہی ہے ملنے کے لیے. جب بھی میں ان کو دور سے دیکھتا ہوں میں ایسے کانپنے شروع کر دیتا ہوں کہ مرزا غالب کا کوئی شاگرد زندہ رہ گیا تھا, وہ آ رہا ہے. کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, خود ان کو بھی نہیں پتا چلے گا.
جب وہ آتے ہیں نا مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے, بات کرنے کے لیے, پہلے گلا صاف کریں گے تاکہ آواز میں ساؤنڈ کلیئر ہو جائے پہلے بالکل, پھر ایسا اسٹائل ماریں گے, ایسی ادب اور بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور یہ اسٹائل بنائیں گے. ہیں اچھے نمازی پرہیزگار آدمی ہیں, دیندار آدمی ہیں, امید تہجد بھی پڑھتے ہوں گے, اور بڑے وہ ملا کے نا اس کو اردو کے ایسے ایسے الفاظ جو مجھے پھر بعد میں ڈکشنری دیکھنی پڑتی ہے, یار اس کا مطلب کیا ہے. میں اس بندے کو دیکھ کے نا کانپنا شروع کرتا ہوں, یار ٹائم ضائع کرے گا. ابے تو 2 منٹ میں مسئلہ پوچھ, سیدھی سادی لالو کھیتی زبان میں پوچھ لے یار. تو جو اللہ نے تجھے نیچرل لب و لہجہ دیا ہے اس میں پوچھو یار. تم کیوں اتنا زیادہ آداب اور تمیز اور اس کو ایک ہیولا بنا کے, مجھے لگ رہا ہے آنے سے پہلے نہا کے غسل کر کے اور شاید پورا تیار ہو کے آتا ہے. بے تکلف آدمی نہ خود ٹینشن لیتا ہے نہ کسی دوسرے کو ٹینشن دیتا ہے. بے تکلف ہو کے زندگی گزارا کرو. ہاں چھچور پنے پر نہ آئے انسان, چھچورا پن اور چیز ہوتی ہے, بے تکلفی اور چیز ہوتی ہے. اور جو اللہ نے تمہیں جیسی مالی حیثیت دی ہے ویسی ہی نظر آؤ. بولو ہم یہی ہیں جو ہیں, ٹوٹل یہی ہیں ہم. جس نے آنا ہے عقیدت کرے, نہیں تو دفع ہو جائے یہاں سے, بھاڑ میں جائے. لوگوں کے دل میں اپنی محبت بٹھانے کے لیے, اپنی عقیدت بٹھانے کے لیے اپنا لائف اسٹائل چینج کر لینا, اپنی چال کو چینج کر لینا, بات چیت کا انداز چینج کر لینا. ما انا من المتکلفین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے میں تکلف کرنے والا نہیں ہوں. کل شیء خرج عن حدہ رجع الی ضدہ, ہر چیز جو حد سے تجاوز کرتی ہے نا وہ اپنے اپوزٹ کی طرف لوٹ آتی ہے. کیا مطلب؟ ایک ہوتی ہے تواضع, عاجزی, بعض لوگوں میں ہوتی ہے, اچھی بات ہے. حد سے تجاوز کرے گی نا تو یہ تکبر ہے, یہ شو بازی ہے. دیکھنے میں لگے گا عاجز, حقیقت میں شو باز ہوگا, تکبر ہوگا, بڑا بننے کا شوق ہوگا, تبھی نارمل روٹین سے ہٹ کے تواضع دکھا رہا ہوگا. میں ایک دعوت میں گیا تو ایک صاحب مجھ سے بہت عقیدت, اتنی محبت. میں نے کہا کچھ زیادہ ہو گئی ہے, مجھے لگا کہ یہ نا 2 نمبر آدمی ہے. میں جب کھانا کھا کے چھوڑ رہا ہوں تو جھوٹا, میری پلیٹ میں جو جھوٹا بچا ہوا ہے وہ کھا رہا ہے, انگلیاں چاٹ رہی ہوں. چلو تجھے مجھ سے عقیدت ہوگی. ایک اور بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, ان کے نوالا بچ گیا, ان کی پلیٹ لے کے انگلیاں چاٹ رہے. پھر ایک اور بزرگ ان کی. میں نے کہا یہ 2 نمبر آدمی ہے. اتنا نیک آج کل مارکیٹ میں شارٹ ہے. یہ ہے حد سے زیادہ عقیدت بڑی ہوئی, یہ 2 نمبر ہے, کیش کرا رہا ہے. بعض دفعہ میں کسی ملک میں جاتا ہوں نا تو جیسے ہی میں گیا ہوں گا ایک دم میرا بیگ ایک بندہ لے لے گا, آپ بیگ کائنڈلی یہ شاپر مجھے دے دیں, کائنڈلی یہ جوتے یہ پہن لیں, آپ یہ والے جوتے آپ ہمیں دے دیں. تو اس میں مخلص لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن میرے ایک دم کان جو ہے نا کھڑے ہو جاتے ہیں, اللہ خیر کرے. ابے تو نہیں کر, چھوڑ دے, نہ جان نہ پہچان. بعد میں سارے کی بات نہیں کر رہا, کسی نے آپ کو میرا بیگ کندھے میں لے کے گھومتے ہوئے دیکھا ہو, لیکن میں ہوشیار ضرور ہو جاتا ہوں. 50% چانس ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیش کرائے گا ہمیں. نارمل رہا کرو میرے بھائی. اب بات کہاں سے کہاں چلی گئی. نارمل لوگ صحیح ہوتے ہیں. یہ جو گیٹ اپ ویٹ اپ بنا کے کچھ لوگ منجن بیچ رہے ہوتے ہیں نا, غریبوں والا گیٹ اپ بنا کے پٹ پٹی پہ گھوم رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھو ہمارے حضرت اتنے سادہ ہیں. اگر تم واقعی غریب ہو تو ٹھیک ہے بھائی, غریب نہیں ہو تم خرید سکتے ہو, تو کیوں گھوم رہا ہے پٹ پٹی پہ؟ کیوں ایسا تو نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جو لگ رہا ہے کسی سے زکات سے لے کے تجھے پہنا دیے گئے. ایک اور بات بڑی زبردست ذہن میں آئی تھی, کھوپڑی سے ہی نکل گئی وہ بات. تو وما انا من المتکلفین, اللہ کو تکلف کرنے والے پسند نہیں ہے. اچھا اسی میں ایک اور بات بھی ہے, کچھ لوگ اخلاق کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں, بہت ہی اچھے اخلاق, یقیناً بہت اچھے اخلاق ہونے چاہیے, لیکن نارمل ہونا چاہیے انسان کو اس میں بھی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو بہت زیادہ اچھے اخلاق ہو گئے نا, یہ کوئی افورڈ نہیں کر سکتا اس زمانے میں. اللہ میاں نے انسان کو غصہ دیا ہے, کسی کام کے لیے دیا ہے نا, یا بلا وجہ دے دیا؟ بولو بھائی,
کیوں غصہ دیا ہے؟ غصے میں انسان میں ایک انرجی آ جاتی ہے, وہ اپنے اوپر ظلم ہونے سے, کمزور ہونے کے باوجود طاقت آ جاتی ہے اس میں, اور سامنے والا طاقتور ہونے کے باوجود اس سے ڈرنے لگتا ہے. سامنے والا طاقتور ہونے, غصے میں نا جب آپ مظلوم ہوتے ہیں اور غصہ آ جائے تو ایک انرجی پیدا ہو جاتی ہے آپ کے اندر, سامنے والا ڈر جاتا ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ نیچرل ہے, یہ اللہ نے آپ کے اندر آپ کے ڈیفenس کے لیے رکھا ہے. بعض حضرات اتنا اخلاق پہ بیان کرتے ہیں, اتنا زیادہ بیان کرتے ہیں کہ پریکٹیکل لائف میں اس اخلاق کو افورڈ کرنا ممکن نہیں ہوتا. کیوں قرآن کہہ رہا ہے؟ اچھا, میاں بیوی کے حقوق میں بھی بعض دفعہ بہت زیادہ غلو کیا جاتا ہے, بہت زیادہ. بیلنس دیکھو, اس امت کی خاصیت پتہ ہے کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اللہ کہتے ہیں ہم نے تم کو بیلنس امت بنایا ہے, اعتدال. نہ ایسے اخلاق کے عیسائیوں کی طرح کہ ایک تھپڑ مارو تو دوسرا گال آگے کر دو. اللہ میاں نے کہا ہے کہ ایک تھپڑ مارا ہے تو تمہارے لیے جائز ہے کہ تم بھی اسی اسپیڈ کے ساتھ جتنی انگلیاں اس نے تمہارے گال مبارک پہ چپکائی ہیں, بالکل اسی اسپیڈ کے ساتھ تم بھی اپنی انگلیاں اس کے گال پہ چپکا سکتے ہو. پورا ادھار اگر نہ رکھو تو یہ تمہارے لیے یہ بھی جائز ہے. اب اس میں اس کا نہیں ہے کہ وہ اس کے دل پہ کیا گزرے گی, وہ کافر نہ ہو جائے, وہ اس کا ہیڈ ایک ہے. کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑا بادشاہ تھا, پتہ نہیں کون تھا, کسی کنٹری کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, اس نے کسی ادنا سے صحابی کے ساتھ کوئی زیادتی کر لی. حضرت عمر نے فرمایا قصاص لیں گے تم سے, بدلہ ہے بھائی اس کا. اس نے کہا میں اتنا بڑا آدمی, انہوں نے کہا بھائی جتنے بھی بڑے, وہ مرتد ہو کے بھاگ گیا. اب ہمارے یہاں کچھ صوفی مزاج لوتے نا, کہتے دیکھو یار معاف کر دیتے اچھا تھا, اتنا بڑا آدمی مرتد ہو گیا, معاف کر دیتے. بھائی وہ کرنا اس کا کام ہے جس کے ساتھ ظلم کیا ہے, وہ معاف کرے اس کو یہ بھی اختیار ہے, نہ کرے اس کو یہ بھی اختیار ہے. اس کا مرتد ہونا نہ ہونا یہ ایسا عمل نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ شریعت میں رعایت کر دیں گے. ہم شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے کسی کے اسلام کو بچا سکتے ہیں, شرعی حدود سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. لوگ مجھ سے کہہ رہے ہوتے ہیں میری بیوی خودکشی کی دھمکی دے رہی ہے اگر میں دوسری شادی کروں, تو میں ان سے کہتا ہوں یہ تمہارا ہیڈ ایک ہے, ٹینشن کتنی تم برداشت کر سکتے ہو, لیکن اگر وہ خودکشی کر لے گناہ تمہیں نہیں ہوگا, یہ ذہن میں رکھنا, گناہ نہیں ہوگا. اس کو حرام موت کا گناہ ضرور ہوگا, تمہیں گناہ نہیں ہوگا. تمہیں جب ہوگا جب تم بھی ٹینشن میں آ